ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے جو کسی بھی کوآپریٹو سوسائٹی کی مینجمنٹ باڈی ہے اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے ان کی ریگولیشن کے اندر، تو ان کی ٹریننگ وغیرہ کے لیے نہیں آپ لوگ کچھ کرتے کہ ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو ٹرین کیا جائے؟ دیکھیں جی، اس میں ہم ان کو بالکل اس پہ سیریس ایفرٹ کرتے ہیں. ہمارے ایک تو گورنمنٹ کوآپریٹو ٹریننگ کالج ہے ہمارا فیصل آباد میں، اور ریجنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بہاولپور بھی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ ایم سیز کی ہم ریفریشر ورک شاپس کراتے ہیں. تو پلس جو ہمارے حاضر سروس یا پری سروس جتنے بھی انسپیکٹرز ہیں، اے آرز ہیں، اسسٹنٹ رجسٹرار وغیرہ، ان کے بھی کورسز ہوتے ہیں. تو ایک جو ساری ہاؤسنگ کوآپریٹو سوسائٹیز کی ایک اپنی یونین بھی ہے، ایسوسیشن چیمبر آف کامرس کے انڈر بھی چل رہی ہے. تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے ہی مینیجنگ کمیٹیز میں وہ ٹرینڈ لوگ آئیں جو زندگی میں سکسیس سٹوری رہے ہیں، کہیں جنرل مینیجرز رہے ہیں، کارپوریٹ پرائیویٹ سیکٹر کا تجربہ ہے، تھوڑی سی ان کو اورینٹیشن دے کے ہم آگے چلا دیتے ہیں. ایک ایسی سوسائٹی جس میں بالکل ہی کسی کا ایکٹیو تجربہ نہیں ہے، وہاں پہ فراڈ کا تھوڑا خدشہ زیادہ ہوتا ہے. بٹ آپ کا انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ آپ ٹریننگ آفر کر رہے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی ٹریننگ آفر کرتے ہیں، اور جو محکمے کے لوگ ہیں وہ تو فارملی مینڈیٹری ٹریننگ ہے، لیکن جو مینجمنٹ کمیٹیز ہیں، بڑی سوسائٹیز ہیں، ان کے کورسز ہم انگیج کرتے رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، گورنمنٹ کو بڑی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ لوگ، گورنمنٹ کا بڑا برڈن شیئر کر رہی ہیں کوآپریٹو سوسائٹیز جو ہیں. کیا گورنمنٹ اس سیکٹر کو وہ ریکوائرڈ اٹینشن دیتی ہے، فوکس ہے سرکار کا اس طرف؟ دیکھیں جی، ان سوسائٹیز میں گورنمنٹ کو نہ سڑکوں پہ خرچنا پڑتا ہے، نہ پارکس بنانے پہ، نہ ان کی مینٹیننس پہ، اسٹریٹ لائٹ پہ. الٹا یہ سوسائٹیز اسٹیمپ ڈیوٹی میں، سی وی ٹی میں، کیپٹل گینز ٹیکس میں کروڑوں روپیہ کنٹریبیوٹ کرتی ہیں. بٹ سرکار کو پھر احساس ہے اس بات کا؟ سرکار کو احساس تو ہے، لیکن بعض وہ احساس میں ہلکی سی نرمی آ جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے. اب دیکھیے، گھروں پہ ایک اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس لگتا ہے، اور وہ ٹیکس جو ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو ملتا ہے تاکہ وہ اسٹریٹ لائٹ، سیوریج اور اس قسم کی صفائی جو ٹی ایم اے کے سیوک فنکشنز ہیں وہ کریں. اب اگر شہر کے 30% پلاٹس کوآپریٹو موڈ میں چل رہے ہیں، جو اپنی ساری صفائیاں اور معاملات خود کر رہے ہیں، تو کبھی ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کو یو آئی پی ٹیکس شیئر واپس مل جایا کرتا تھا 15% کاٹ کے، تو اس سے یہ اپنی سڑکیں چیزیں ریپیئر کروا لیتے ہیں. تو یہ ایک ہمارا مستقل پوائنٹ آف ایجیٹیشن ہے کہ کوآپریٹو سیکٹر کو جو اربن اموویبل پراپرٹی ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے اس کا شیئر واپس کیا جائے. بٹ گورنمنٹ نے کبھی یہ سوچا کہ ہم اس کو پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں، انکریج کیسے کر سکتے ہیں سیکٹر کو؟ گورنمنٹ تو ہر وہ کام کر رہی ہے جس سے یہ انکریج ہو. مثلا جو ہماری ریسنٹ مووز ہیں سیکٹری کوآپریٹو کے لیول پہ ماسٹر مائنڈ ہوئی ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے ماسٹر پلان اپرووڈ نہیں ہے. ماسٹر پلان ہاؤسنگ سیکٹر کی شریعت ہے، حلال حرام اس میں دیا ہوا ہے. یہ پلاٹ ریزیڈینشل ہے، یہ کمرشل ہے، یہ جگہ روڈ کی ہے، یہ قبرستان کی ہے. اب وہ اگر اس میں ہیر پھیر ہوئے گا، ریوائز ماسٹر پلان بنے گا، وہ جا کے ڈیولپمنٹ سوسائٹی میں اڑا رہے گا. تو ماسٹر پلانز پہ تو ہم نے مشن کے طور پہ کوآرڈینیٹ کر کے ایل ڈی اے سے، آر ڈی اے سے ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ بجٹ نہیں بن رہے تھے، آڈٹس نہیں ہو رہے تھے، ہم نے سارے آڈیٹرز کی رینکنگ کرا دی، سوسائٹیز کو رینک کیا. اب پرفارمنس آڈٹ کا کوئی سکوپ نہیں تھا، ڈیولپمنٹ آڈٹ کا کوئی سکوپ نہیں تھا. کتنا ڈیولپمنٹ کام ہونا تھا، کتنا ہوا ہے، بقایا پیسے کتنے کافی ہیں، کیا یہ سیکنڈ فیز لانچ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے. تو اس نہج پہ ہم اپنی فیوچر اسٹریٹجی کو لے کے جا رہے ہیں. اسی طرح بینکنگ سیکٹر میں اگر برانچ کا کلچر اچھا نہیں ہے تو ڈپازٹ نہیں آئے گا، اگر برانچ کی لون بکنگ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے تو ڈیفالٹ بڑھتا جائے گا. تو وہ جو ساری ٹرن اراؤنڈ اسٹریٹجی بینک پہ چل رہی ہے وہ ان سالے اجزاء پہ مشتمل ہے. تو ان دونوں سائڈوں سے گورنمنٹ ہمیں فیسیلیٹیٹ تو کر رہی ہے. سب سے بڑی ہمیں بینک کے لیے سبسیڈائز کریڈٹ چاہیے. آئی ہوپ کہ وہ سرکار ہی دے گی آپ کو؟ سرکار ہی دے گی جی. سرکار جس طرح باقی فنکشنز ہیں، روڈز بناتی ہیں، اسی طرح اگر جو غریب مزارے کو، ذمہ دار کو مائکرو فائنینسنگ کرنی ہے تو یہ ایک ہمارا میڈیم ہے کوآپریٹو بینک. اس میں یہ انشاءاللہ ملے گی. جس طرح کوآپریٹو ہاؤسنگ میں آ کے سوشل ہاؤسنگ میں آپ لو کاسٹ ہاؤسنگ بھی بناتے ہیں تو اس میں بھی گورنمنٹ آ سکتی ہے. تو سرکار ریگولیٹری لیول پہ تو امینڈمنٹس ہو چکی ہیں. اب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اہل کریں، نئی سوسائٹیز رجسٹر ہوں، سبسیڈائز کریڈٹ ہو. اجازت دیں گے تو رجسٹر ہوں گی نا؟ اجازت انشاءاللہ ملے گی جی. اجازت کا پروسیس پائپ لائن میں تھا، اجازت ملے گی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پروفیشنل اپروچ، آفیسرز آئیں، آفیسر ٹرینڈ ہوں، آفیسر سرو کریں، تو یہ دونوں سیکٹر بوم کریں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو اب اس پوسٹ پہ آئے ہوئے 4-5 مہینے تو آپ کو بھی ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے، تو اس دوران کے اندر اس 5 مہینے کے پیریڈ میں ہمارے فارمر چیف منسٹر آپ تو ہو گئے، انہوں نے کتنی کو میٹنگز دی ہیں کہ جی آن دی کوآپریٹو سیکٹر کے اس کو میں نے پروموٹ کرنا ہے؟ دیکھیں اس میں ہمارا ملٹیپل میٹنگز ہوئیں. سب سے بڑا تو آپ دیکھیں کہ چونکہ 30% ہاؤسنگ سیکٹر ہے اور ڈینگی کے خلاف مہم میں سب سے زیادہ نیکی کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ نے کمائی.
बट वो तो डेंगी पे मीटिंग्स थी ना, अच्छा, वो तो एक कोऑपरेटिव को dengue पे। इनकरेज करने के लिए तो अब मीटिंग ही थी। कोऑपरेटिव को इनकरेज करने के लिए प्रेजेंटेशंस होती हैं। हम गवर्नमेंट की वर्किंग ऐसी होती है कि अगर आपका कोई टचिंग प्रपोजल है तो आप थ्रू लॉ फाइनेंस एक फिल्टर्ड समरी भेजते हैं, तो वो डिफरेंट समरीज आपकी चलती हैं, आपके टर्न अराउंड स्ट्रेटजी पे, आपकी फाइनेंसिंग पे, आपके हाउसिंग सेक्टर के लॉज में कोई अमेंडमेंट आनी है, किसी आपने फंक्शन को रिवाइव कराना है, तो वो प्रोसेस तो गवर्नमेंट की। बट सीएम साहब ने कोई मीटिंग नहीं आपके साथ सीएम की इस साहब ने बात पे? मीटिंग्स की हैं जी, कोऑपरेटिव्स के साथ की हैं। सेक्रेटरी कोऑपरेटिव तो मुसलसल इन टच रहते हैं। मास्टर प्लानिंग पे उनके पूरे इनिशिएटिव्स हैं। बेताशा आप देखेंगे कि एलडीए ने जिन सोसाइटीज़ को डी लिस्ट किया है कि जिनके मास्टर प्लान अप्रूव नहीं है, उसमें सारे का सारा कोऑपरेटिव का इनिशिएटिव शामिल था। मतलब गवर्नमेंट का फोकस बहुत है आप पे? गवर्नमेंट का फोकस डेफिनेटली है। आपको बजट कितना देते हैं गवर्नमेंट वाले? बजट तो प्राइमरीली चूँकि कोऑपरेटिव मूवमेंट लोगों के अपने पैसे से चलती है, तो अब तो हमारा मोस्टली एस्टेब्लिशमेंट का बजट है, या जो हम ट्रेनिंग स्कूल चला रहे हैं, तो ये 1600 एम्प्लॉइज़ हैं, 14-15 करोड़ रुपया बजट होता है। 1600 एम्प्लॉइज़ ने 25,000 सोसाइटियाँ मॉनिटर करनी है। वो करनी है, लेकिन वो पूरे ज़िलों में फैली हुई हैं और वहाँ पे फॉर्मेशंस हैं, तो वो कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है कि डाटा है, हाँ, विजिलेंस ज़्यादा चाहिए, खुलूस नीयत चाहिए, मेहनत चाहिए, उसको हम बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर साहब, कमिंग टुवर्ड्स द एंड, लास्ट क्वेश्चन, आप 5-6 महीने में आपने क्या चेंजेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हैं जब से आप आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने मास्टर्स प्लान पे एक्सपेडाइट कराया, बायोमेट्रिक सिस्टम लेके आए जिस पे आपकी डॉक्यूमेंटेशन आगे बढ़ती है, ऑडिट का पूरा पैराडाइम चेंज कर दिया, परफॉर्मेंस ऑडिट ये चीज़ें आपने की हैं जी आके? अल्हम्दुलिल्लाह। परफॉर्मेंस ऑडिट इंट्रोड्यूस कराया है, डेवलपमेंट ऑडिट इंट्रोड्यूस कराया, ताकि पता लगे कि कितना काम बकाया है, कितनी कॉस्ट से होएगा। इसके अलावा जी सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे इलेक्शन के मॉडल रूल्स नहीं थे, तो मॉडल इलेक्शन रूल्स आके अडॉप्ट कराए, जिसके तहत अब ट्रेडिशन नहीं है, फॉर्मल सेटअप पे सारी सोसाइटीज़ अपने इलेक्शन करवाएंगी। बाई लॉज पहले से अडॉप्टेड थे। बैंक की जो रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, उसमें स्टेट बैंक और फाइनेंस बैंक से, फाइनेंस डिपार्टमेंट से तावन करते हुए जितना इसकी एचआर लेवल पे, ब्रांच लेवल पे प्रोसीजर, एचआर मैनुअल, प्रैक्टिसेस, रिस्क मैनेजमेंट यूनिट रिस्टोर करवाया। यहाँ का जो मिडिल टीयर जोनल चीफ थे वो रिडंडेंट थे, उनको रिस्टोर कराया। प्रॉपर्टीज़ जो कि बैंक के नाम पे ट्रांसफ़र हो गई हैं, ना फसलें अटैच हो रही हैं, ना कोई और काम हो रहा है, तो वो एनपीएल को हमने तकरीबन 1 अरब रुपए की एडिशनल रिकवरी कराई है। तो टाइम अगरचे मुख्तसर है, लेकिन अगर तरजीहात आपकी स्ट्रेटजिकली रिफाइंड हों तो फिर सफ़र आपका शुरू हो जाता लेकिन है। कितनी देर आप इस सीट पे हैं? क्योंकि आपका ये भी देखते हैं, आप जहाँ पे पहले थे उधर भी आपने बड़ी इंटरवेंशंस लाई, बीच में ही आपको उठा के कहीं और रख दिया गया, अब इधर भी आपने चीज़ें शुरू की हुई हैं, तो कब तक यहाँ पे हैं? देखिए जी, वो अब दस्ते फलक में गर्दिश तकदीर तो नहीं, दस्ते फलक में गर्दिश अय्याम ही तो है। अब हमारे ज़िम्मे अपना काम करना है। जितनी देर है उतनी देर कर रहे गवर्नमेंट हैं, जहाँ जितनी मुनासिब देर है। समझती है खिदमात को इस्तेमाल करती है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। चलो, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू।